السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اس انڈر ایک طرح سے سیج میں ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد بلاک ہوا ہے یہاں پہ یہ لبیک والوں کا آپ کہہ سکتے ہیں جلوس یا جلسہ یا ڈیمونسٹریشن جو ہے تو وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور پچھلے دو دن سے تقریباً جو فون بھی باندھ ہیں، راستے باندھ ہیں، بڑی یہاں پہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اب اس پہ بات تو میں کرتا ہوں۔ ایک اور جو آپ کے ساتھ جو سٹوری میں نے شیئر کرنی، کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی، کچھ اس کا حصہ شیئر کیا تھا کہ پاکستان کے DGISI جو ہیں اس وقت جو موجود ہیں جنرل فیض صاحب، تو انہوں نے جا کے NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، اس میں انہوں نے ایک میڈیا ورکشاپ کو انہوں نے جا کے لیکچر دیا تھا، جہاں پہ کوئی پاکستان کے ٹاپ کے اینکرز، کچھ وہاں پہ جرنلسٹ اور اس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ آلریڈی کچھ وہاں پہ جرنلسٹ کا ایک بیچ ہے جن کو وہاں پہ کوئی 2-1 ہفتے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، یا سیشنز آپ کہہ لیں، تقریر ہوئی ہے، گفتگویں ہوئی، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور ان کو سینسٹائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان کے انٹرنل اور اس کے ایکسٹرنل جو جہاں پہ تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ اوورال ان کو بریف کیا گیا اور ان پہ اعتماد میں لیا گیا، یا ان کو بیک گراؤنڈر کے طور پہ انفارمیشن دی گئی تاکہ کبھی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو بیک گراؤنڈر کے طور پر یوز کریں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جنرل فیض صاحب نے ایک ان سے سوال کیا تھا۔ خاور گھمن صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس وقت بیورو چیف ہیں یہاں پہ دنیا TV کے، ایک اس کو پتہ ہے آپ کو، پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، یہ ڈان میں انہوں نے وہاں پہ 20 سال سے زیادہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا تھا ان سے جنرل فیض صاحب سے، اور اس سوال کے جواب جو آیا ہے بڑا مختصر تھا، لیکن بڑا اس کی فار ریچنگ، اس کے پازیٹیو کہیں یا اس کے کنسیکوینسز کہیں، اگرچہ کنسیکوینسز تھوڑا سا اس میں چلا جاتا ہے، اس میں اس میں کہہ سکتے ہیں نیگیٹو میننگز میں جاتا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے آؤٹ کم، چلیں ایک اچھا مناسب لفظ ہے، آؤٹ کم اس کا کیا ہوا، بڑا سوال بھی بڑا اہم تھا، اور ان کا جو جواب تھا جنرل فیض کا وہ بھی بڑا اہم تھا۔ مثلا آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے بات کی تھی، انہوں نے جو BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے اور اس پہ ان سے ڈیلاگ ہو سکتا ہے، یا ان کے وہ، لیکن جو انہوں نے شرائط رکھی تھیں وہ تو صاف ذرا ڈفرینٹ تھیں، اور جو سوال کیا انہوں نے آ کے خاور صاحب نے، اس کے جواب میں جو انہوں نے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ واقعی ایک گرینڈ اس کی نیشنل ڈیلاگ کی ضرورت ہے۔ اب یہ ون لائنر ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ون لائنر۔ اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یا خاور گھمن صاحب نے کیا ان سے سوال کیا، انہوں نے اس کو کیسے آگے فردر اس کو ایکسپلین کیا، اس کے کیا میننگ نکل سکتے ہیں، اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کے اس کے بعد یہ ان کی ہوئی ہے، یہ اس کے BBC کے انٹرویو کے بعد کی ورکشاپ ہے جہاں پہ انہوں نے کلوز ڈور یہ انہوں نے بات کی ہے میڈیا کے لوگوں سے۔ میں اس پہ تو آتا ہوں، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں سوال کیا تھا اور اس کا جواب انہوں نے جنرل فیض امیر صاحب نے کیا دیا۔ پہلے میں ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں جو اس وقت یہاں پہ اسلام آباد پنڈی کی حالت ہے، بڑی بری حالت ہے۔ پچھلے 2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ جو ہیں ایک محاصرے میں ہیں۔ اگر آپ سمجھیں تو یہ جو کوئی اس کے اسپیشلی اسلام آباد کے لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا تھا یہ شاید کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور اسلام آباد جو ہے پاکستان سے تقریباً یہ کوئی 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مطلب یہ تھا کہ آپ کا اسلام آباد جو ہے نا بالکل ایک ان کو حکمرانوں کا شہر ہے، یہ رولنگ ایلیٹ کا شہر ہے، بیوروکریسی کا شہر ہے، بابوز کا شہر ہے، بڑا پرسکون سے لوگ رہتے ہیں، اور انہیں پاکستان کے دیگر مسائل ایشو سے کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی وہاں پہ ایک ریئل پاکستان کو جانتے ہیں، نہ انہوں نے ان کے آگے مسائل کو کبھی دیکھنے کی یا کبھی حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اللہ بھلا کرے طاہر القادری صاحب کا، انہوں نے پھر ایک لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب مجھے یاد پڑتا ہے جب یہاں پہ لائرز موومنٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم آ کے ایک لانگ مارچ کریں گے، تو اور اس رحمان ملک صاحب وہ تھے یہاں پہ انٹیریئر منسٹر تھے، تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کنٹینر کی، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، پہلے ہم آ کے باہر کے ملکوں میں دیکھتے تھے، افغانستان میں کبھی دیکھ لیے، کبھی لیبیا میں دیکھ لیے، یا اس کے عراق یا شام وغیرہ، تو یہ سین ہم نے پہلی دفعہ یہاں پہ دیکھنے شروع کیے تھے پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے بالکل پورے شہر کو سیل کر دیا، اور کہیں سے پرندہ کیسے نہ پر نہیں مار سکتا تھا، ان کے سیکیورٹی کا جیتا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ آ کے کلچر انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ٹیلی فون جو ہیں یا موبائل فون ہیں ان کو بالکل سوئچ آف کر دیں، ڈاؤن کر دیں، کسی کا کسی سے رابطہ نہ رہے، اور کوئی اسٹیٹ کو کچھ اور آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو جائے تو رابطے بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شروع میں تو لوگوں نے کہا چلیں 2-3 دن کی بات ہے، ہوتا رہے گا، پھر ہم نے دیکھا گریجولی یہ بیکم وہ کہتے ہیں نارم سی بن گئی۔ پھر عمران خان صاحب آئے، اس کے بعد انہوں نے 126 دن یہاں پہ دھرنا دیا، وہ بھی دیکھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آ کے یہاں پہ استادوں کے مسائل ہوں، یہاں پہ اس کے بعد آپ کے کسانوں کے مسائل ہوں، آپ کے یہاں پہ جو بھی لوگ تھے، یا آپ کو یاد ہوگا PTM جو ہے وہ یہیں سے بنی تھی، دھرنوں سے بنی تھی، پہلا PTM کا دھرنا جو ہے تو وہیں پہ ہوا تھا اسلام آباد میں
آ کے لوگ گئے تھے رو انوار صاحب کا، جو انہوں نے آ کے ان پہ الزامات لگے تھے کہ انہوں نے نقیب اللہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی، تو اس کے بھی دھرنے یہیں پہ ہوتے. سو پھر ایک اب آپ دیکھ لیں اسلام آباد ٹوٹل یہ پچھلے 10-12 سال سے ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کا دھرنوں کا لانگ مارچز کا ہب بن گیا. لوگ اب وہاں پہ نہیں جاتے، لاہور کراچی اسلام آباد ساری کراچی یا وہاں پہ آپ پشاور کوئٹہ کے بجائے وہ سیدھے بسیں اور ٹرک وہ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آ جاتے. پھر میں ایک اور دھرنا بھول گیا، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پچھلے سال کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد، حکومت کے خلاف. سو یہاں پہ کنٹینیویشن. اس سے پہلے بھی لبیک کا 2-3 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ خادم حسین صاحب جو ہیں وہ آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ ایک جلسہ جلوس بھی کیا تھا، بہت ساری فائرنگ بھی ہوئی تھی، یہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ان کے درمیان یہ بیٹھ کے اچھی خاصی ان کی ریکنسیلیشن ہوئی تھی، ان کا معاہدہ ہوا تھا. معاہدے پہ اس وقت انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب کے بھی سائن تھے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، جو اب وہ ڈی جی آئی ایس ہیں. اگین ان کے معاہدے پہ دستخط تھے، کچھ اور لوگوں کی گارنٹیز تھیں، پلس ان کو لفافے بانٹے گئے تھے، ان کو واپس جانے کا کرایہ دیا گیا. تو لوگ بڑے خوش مطمئن ہو گئے تھے، چلیں جی ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا، کسی کی کوئی جان نہیں گئی، کوئی زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا. مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی اسٹیٹ کے لوگ ہیں، یہ ملک کے شہری، کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے. اللہ ان کو سب کو محفوظ رکھے. وہ خیر اس کے بعد یہ سمجھا گیا، ان پہ آپ کو یاد ہو سزائیں بھی ہوئی تھیں، ان کو اچھی خاصی عدالت سے سزائیں بھی دی گئی تھیں، اور سمجھا گیا تھا کہ لبیک کا ایشو جو ہے بڑی حد تک وہ یہ شاید اس کو حل کر لیا گیا. اور اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی بہت سارے سرکل سے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ جھک گئی ہے، اسٹیٹ نے شاید ان کے ساتھ ڈیل کر لیا، اور اس سے جو ہمارے یہ پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے یہ آج اس کو انکریج ہوگا، زیادہ سپورٹ ملے گی، یہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کریں گے. ہم جب بھی چاہیں کہ ہم اسلام آباد جا کے بیٹھ کر وہاں پہ کچھ دن بیٹھ کر کوئی جلسے جلوس وغیرہ کر کے تھریٹس وغیرہ کر کے تو ہم اسٹیٹ کو جھکا بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مرضی کی ڈیل بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے لال مسجد والا دیکھا تھا، واقعہ دیکھا تھا، اچھا خاصا اس میں وہاں پہ آپ کہہ سکتے جانی نقصان ہوا گا، یہ جانی نقصان ہوا تھا. اس کے بعد پاکستان کے لوگ ادارے جو ہیں تھوڑے سے کیئرفل ہو گئے تھے کہ اب جس کا یوز آف یہ پاور جو ہے ہم نے کتنا کرنا ہے، لوگوں پہ نہیں کرنا. اور آپ کو یاد ہوگا سیم ہیپنڈ ان وہاں پہ جو ہوا تھا یہ ماڈل ٹاؤن میں. اس کے بعد بھی لوگ تھوڑے سے ایک اس میں آ گئے تھے کہ اسٹیٹ کو کتنا فورس یوز کرنی چاہیے. ایون اسٹیٹ کے جو ادارے تھے، پولیس ہوں یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ بھی ڈر گئے تھے کہ بھائی صاحب آپ ہم سے ایکشن تو کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا اس پہ کسی نے اونرشپ نہیں لی تھی ماڈل ٹاؤن والے واقعے میں، جس کے بعد پولیس بھی ڈر گئی تھی، ان پہ پرچے بھی ہوئے، مقدمے بھی ہوئے، قتل کی انکوائریز بھی بھگتی. تو انہوں نے کہا جناب کہ اگر پولیٹیکل ایلیٹ نے اس وقت ہمارا اونرشپ نہیں لینی تو پھر ہم کیوں جائیں، ان کو ماریں بھی چاہیے، ان سے یہ ماریں بھی کھائیں، پتھر بھی کھائیں، وہ ہمیں ماریں ہم ان کو ماریں، یہ لاٹھی چارج ہوں، وہ زخمی ہوں، ہم زخمی ہوں، اور آخر پہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، حکمران ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں، بار کے پرچوں کے آرڈر کر دیں. اس کے بعد بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑی وہاں پہ وہ ڈسکریج ہوئی ہیں بڑی حد تک، اور پھر یہاں پہ جو ایشوز آتے رہیں گے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اس طرح کے ہمارے یہاں پہ جلسے جلوس ہیں، ان میں بہادری بھی زیادہ آ گئی، پاور بھی آ گئی. انہیں پتہ چل گیا کہ اسٹیٹ ڈرتی ہے، وزیر اعظم ڈرتا ہے، وزیر اعلیٰ ڈرتے ہیں، آپ کے آئی جیز وغیرہ سارے ڈرتے ہیں پولیس کے فورس کے استعمال سے. لہٰذا اس کا یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ بھی کراتے ہیں، مرضی سے بیٹھتے بھی ہیں. اب کی دفعہ جو وہاں پہ ہوا ہے یہ زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک یہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے، اس پہ ایک دن انہوں نے مارچ کرنا تھا لیاقت باد سے لے کے فیض آباد تک کرنا تھا. اب یہ پتہ چلا کہ وہ بیٹھ گئے، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ادھر بیٹھے ہیں جب تک فرانس کا یہ جو آپ کا سفیر ہے اس کو نہیں نکالتے، آپ اس کے بعد مزید سٹیپس نہیں لیتے. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال سارے مسلمان جو ہیں ہم اس پہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہمارے پیغمبر ہیں، تو ان کی حرمت کے حوالے سے سارے مسلمان دنیا میں ایک اس پہ جذبہ یہ پایا جاتا ہے. پوری مسلم دنیا میں کنڈمنیشن کی ہے اور پورے ہیڈز آف اسٹیٹس نے کی ہے. جتنا پاکستان اپنے اس کی اوقات ہے، پاور ہے، انہوں نے بھی کیا، بلکہ زیادہ کیا. لیٹرز لکھے گئے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ احتجاج کیا گیا، ترکی نے کیا، سعودی، سب ملکوں نے کیا. اب اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا، ضرور کریں آپ تو، لیکن پیسفل احتجاج ہونا چاہیے. کسی جگہ پہ کر لیں، کسی پارک میں کر لیں، کسی گراؤنڈ میں کر لیں. روڈز پہ آنا اور اس کو مسلسل بیٹھ کے کرنا، اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے اس وقت آپ کو اسٹیٹ کہیں نظر نہیں آتی، کوئی عمران خان صاحب نظر نہیں آتے، کوئی وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نظر نہیں آتے، کوئی انٹیریئر منسٹر نہیں ہے. ٹوٹل لوگ اس وقت یہ پنڈی کے عوام اسپیشلی دے آر ان اے بگ میس. اچھا خاصا ان کے لیے مسائل بنے ہوئے اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور کوئی آپ کو کوئی یہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آتی، کہاں سے جانا ہے، کدھر جانا ہے. لوگ پھنس گئے ہیں، ٹیلی فون بند ہیں، کہیں پہ کوئی سفر میں تھے، کوئی آ رہے تھے، جا رہے تھے، ان کا نہیں پتہ کیسے گھروں کو پہنچے نہیں پہنچے. یہاں پہ منسٹرز ہوں یا آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہوں
وہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے شہریوں کی. اگر آپ نے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں, کچھ اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر فائدے بہت ہیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا انٹیریئر منسٹر یا آپ کے بننے کے, تو پھر ساتھ میں کچھ اس کے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ کو دینا پڑتا ہے. لیکن اب وہ آپ اس پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں, وہ چپ کر کے گھروں کو بیٹھے ہوئے ہیں. اور پچھلے 2-3 دن سے اسلام آباد ٹوٹل ایک ہی حل نظر آیا کہ ٹریفک بند کر دو, سیج کر دو, اور اس کے بعد پلس یہ موبائل فون وغیرہ بند کرو. اس کا میسیج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے؟ آلریڈی ہمارے بہت سارے وہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں فنڈنگ کی ضرورت ہے, ہمارے کوئی لوگوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے, جابس کی ضرورت ہے. ان مظاہروں کے بعد, اس طرح کی توڑ پھوڑ کے بعد جو دنیا میں امیج ہمارا جا رہا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا, وہ آپ نے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن بے پرواہی ہمیں ہر لیول پہ نظر آ رہی ہے, جو کہ بالکل عمران خان صاحب جیسے میں نے ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب ابوزار صاحب تو بالکل نہیں ایگزسٹ کرتے, نہ انہیں آ کے ان چیزوں سے غرض ہے. لوگ مار رہے ہیں, وہ ماریں کھا رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. پورا پنڈ اسلام آباد اس وقت یہ محاصرے میں, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. یہ پاکستان کی ریاست ہے اور یہ ہم نے پاکستان کی ریاست کا یہ حشر کر دیا, یہ حال کر دیا کہ کوئی اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے پاس اس کے دوسرے حصے کے لیے جس کا آپ یہ میرا خیال انتظار کر رہے ہوں گے. وہ ہے کہ جنرل فیض صاحب نے وہاں پہ ان سے سوال کیا, وہاں یہ خاور گھمن صاحب نے نیشنل میڈیا ورکشاپ میں ہوئی تھی جس پہ انہوں نے کیا 1-1.5 گھنٹے انہوں نے بات چیت کی. وہاں پہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو پاکستان کے مختلف پولیٹیکل پلیئرز ہیں یا یہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. وہ کوئی اس کو اپنا فائدہ جس میں نظر آتا ہے اسی کی بات کرتے ہیں. کوئی نیشنل سیکورٹی کی بات نہیں ہوتی. نیشنل ہمارے جو ایک طرح کے کلیکٹیو ہمارے فوائد ہیں, یا ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں ملک کو یا سوسائٹی کو جو بھی ہمیں یہاں فائدے نظر آنے ہیں, تو وہ کہیں پہ اس پہ کوئی ہمیں پولیٹیکل وہ سمجھ نہیں آتی. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا, ان کا گھمن صاحب کا, کہ ایک بڑی پولرائزیشن ہے یہاں پہ اس میں, اور کہیں پہ کوئی بہت ساری ایک اس کی ٹگ آف وار ہے. مختلف یہ گروہ ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا لوگ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں. کہیں پہ ہمیں کوئی یونیفائنگ فورس نظر نہیں آ رہی. تو اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس, کیا سلوشن آپ فیل کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے جنرل فیض جو ہیں, جو مجھے یہ میرے کو ذرائع نے بتایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے پھر یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ پورے اس کو ملک کو جو ہے یا پوری ہماری سوسائٹی کو اوور آل ایک نیشنل گرینڈ اس کی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. کہ مطلب یہ ساری انہوں نے اس کو ون لائنر میں جو مجھے بتایا کہ سورسز نے فردر انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ ون لائنر از انف, کہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں کون کون سے سیگمنٹ ہیں مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد آ گیا یہ جب بنے تھے یہاں پہ یہ چیف جسٹس بنے تھے, کھوسا صاحب بنے تھے, انہوں نے بھی اس طرح کی تقریر کی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت پہلے کہا تھا 93 کے الیکشنز میں ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے. پھر کوئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ اس کے ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. پھر کہتے تھے آپ کو گرینڈ نیشنل ایک اس کی ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس کی مریم نواز صاحبہ نے بات کی. چیف جسٹس نے کہا تھا, جیسے میں نے کہا, انہوں کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ پورے جو آرگنز آف اسٹیٹ ہیں اتنے زیادہ بکھر گئے ہیں, سیاستدان ہوں, یہاں پہ آپ کا میڈیا ہو, آپ کی عسکری قیادت ہو, فوجی قیادت ہو, آپ کی جوڈیشری ہو, بیوروکریسی, ان کو ساتھ بیٹھ کے ایک دوبارہ ڈائلاگ کنٹریکٹ کی ضرورت ہے. اب سوال یہ تھا کن شرائط پہ یہ کنٹریکٹ پہ آپ اس پہ ڈلا کریں گے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ زرداری صاحب کی پارٹی ہو, وہ ان کی مریم نواز صاحبہ کی ہو یا دیگر ہوں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت جو ہے, جو نواز شریف صاحب نے بات بھی کی, یہ سیاستدانوں کو چور ڈاکو بنا کے پیش کر دیتے ہیں, ان کو ہٹا بھی دیتے ہیں, ان کو لے بھی آتے ہیں عدالتوں سے, ان کو نااہل کراتے ہیں, بلا بلا. اچھا اسٹیبلشمنٹ یا دیگر جو ان کی کرٹک ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات پہ شرط پہ آپ ڈائلاگ چاہتے ہیں, ریکنسیلیشن چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مخالفوں کی حکومتیں ختم کریں, آپ کو تمام کرپشن کیسز سے آپ کو کلین چٹ دے دیں, آپ پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, آپ 5 سال یہاں لوٹ مار کرتے رہیں, 5 سال بعد عوام آپ کے بقول پوچھ لیں گے, جو ان کا رائٹ ہے. تو اس وقت آپ نہ جوڈیشری کو مانتے ہیں, نہ میڈیا کو مانتے ہیں, نہ بیوروکریسی کو سنتے ہیں, نہ اوور آل آپ کسی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ میں سارے لوگ وہی بیٹھے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ اپنے ان کے اسکیلٹنز ہیں, ہر پارٹی کے لوگوں پہ آ کے اسکینڈلز ہیں. لہٰذا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ آرمی کا کوئی رول ہونا چاہیے, نہ عدلیہ کا ہونا چاہیے, نہ میڈیا کا ہونا چاہیے, نہ آپ جوڈیشری یا آپ کے بیوروکریسی کا, یہ فری فار آل ہونا چاہیے, سیاستدان جانے اور یہ عوام جانے. اب یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پہ سارے ڈائلاگ چاہتے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹی, اسپیشلی جیسے میں نے کہا, یا NRO جس کو عام لوگ نام دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آرمی چیف اگر DGISI وہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں, ایک نیشنل
کانفرنس میڈیا کی ہو رہی ہے وہاں پہ بات انہوں نے کی ہے کہ جی نیشنل ڈائلاگ کی بڑی ضرورت ہے. تو اب وہ اس پہ کن ٹرمز پہ ہوگا. مریم نواز صاحب تو اپنے ٹرمز بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو پہلے فوج فارغ کرے, اس کے بعد وہ ہمیں لے کے اور ہم 5 سال حکومت کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے. بلکہ رول نہیں ہونا چاہیے, جو اگین آئیڈیلی بالکل صحیح بات ہے کہ رول نہیں ہونا چاہیے آرمی کا دنیا بھر میں جو سویلائز ماڈرن ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, ان کا اگر پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور آپ ان کا سنیں سیکورٹی کے ایشوز پہ یا نیشنل سیکورٹی پہ, لیکن ان کو فیصلے کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ صاف ظاہر سویلینس کے پاس ہوتی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب ان کا یہ بیک کرنا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اگین جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے وہی ایگزیکٹلی جو ہیں ہمیں سننے میں آ رہی ہے کہ اسی طرح کی بات وہاں پہ NDU میں کی گئی ہے. بہرحال یہ بڑا ایک میرا خیال سیریس ایک موو لگ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ رابطے میں ہیں. اگر وہ لوگ رابطے میں ہیں اور اس کے بعد اور رابطے میں آف کورس ہمارے پہلے بھی یہی لوگ تھے جن کے خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں, آرمی چیف صاحب کی ہوئی تھیں اور جنرل فیض صاحب کی ہوئی تھیں, وہی لوگ اب اگین ان کے کیمپ سے باتیں آ رہی ہیں کہ مریم کے کیمپ سے بھی آ رہی ہیں, ان کے کیمپ سے بھی آ رہے ہیں کہ جناب کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو اگرچہ مریم نواز صاحب کی شرائط بڑی سخت ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اب شرائط کو سخت سے شروع کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ اب نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی یہاں پہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کوئی ہونے جا رہا ہے, ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی, کیا وہی مریم نواز والی بات جو ہے وہ آئے گی, یا کوئی بیٹھ کے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نئے سرے سے کوئی نیا معاہدہ عمرانی یا نیو سوشل کنٹریکٹ جس کو کہتے ہیں, نیو ڈائلاگ, یہ کن شرائط پہ ہوگا, اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا, یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں صرف انہیں فائدہ ہوگا. یہ طے کر لیں گے باری باری لینے کے لیے کہ ہمارے کرپٹ لوگوں کو آپ کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ اپنی جگہ رہیں, ہم اپنی جگہ پہ رہیں. اس کی کیا شکل بنتی ہے. بہرحال یہ بڑی میجر میرا خیال ہے انہوں نے وہاں پہ DGI صاحب نے بات کی کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, وہی بات جو مریم نواز صاحب کہہ چکی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نیشنل گرینڈ اس کو ڈائلاگ کی اپروول جو ہے وہ عمران خان صاحب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, کیونکہ وہ تو بار بار ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں جی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں حکومت چھوڑ دوں گا لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. بہرحال ایک بات تھی, ایک خبر تھی, ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کو اب جا کے کسی اس میں لگتی ہے یا کوئی اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اس کو آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے ہم.